پیارے بچوں، آج میں آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک عظیم پراسرار خواب کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب انہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ایک دفعہ عرب تاجروں کا ایک قافلہ شام گیا۔ لین دین کے کاروبار سے فارغ ہوئے تو گھر روانہ ہونے سے پہلے تاجر رات بھر کے لیے وہیں ٹھہر گئے۔ قافلے میں مکہ کے ایک نوجوان تاجر بھی شامل تھے۔ ان کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ اس رات انہوں نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ روشنی کا ایک چمکتا ہوا ہالہ آسمان سے اترا اور خانہ کعبہ کی چھت پر چمکنے لگا۔ اس کی تیز روشنی سے سارا کعبہ جگمگا اٹھا۔ روشنی لمحہ بہ لمحہ بڑھتی ہی رہی، حتیٰ کہ خانہ کعبہ سے نکل کر آس پاس کے علاقوں میں پھیلتی چلی گئی۔ پھر یہ ہوا کہ وہی روشنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کو بھی منور کرنے لگی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عجیب و غریب خواب پر بہت حیرت ہوئی۔ تعبیر کے لیے آپ ایک دانا یہودی کے پاس گئے، مگر آپ کی تسلی نہ ہوئی۔ شام میں ایک عیسائی راہب بحیرہ کا بہت چرچا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس جا پہنچے، اسے اپنا خواب سنایا۔ بحیرہ نے خواب کی ساری تفصیل بڑے غور سے سنی اور پھر بولا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک ہو، آپ کے خواب سے صاف ظاہر ہے کہ آپ کے ہاں لوگوں ہی میں سے ایک ایسے عظیم الشان پیغمبر آنے والے ہیں جو آخری نبی ہوں گے۔ ان کی تعلیمات کی روشنی سے ساری دنیا منور ہو جائے گی۔ آپ کو ان کے دوست اور حلیف ہونے کا شرف حاصل ہوگا۔ ان کی وفات کے بعد آپ ہی ان کے پہلے خلیفہ منتخب ہوں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خواب کی یہ تعبیر سن کر وتیرہ حیرت میں پڑ گئے۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے مکہ لوٹے تو قریش کے مختلف بزرگوں اور دانشوروں سے ان کی ملاقات ہوئی۔ ادھر ادھر کی گپ شپ کے دوران انہوں نے نئی تازی خبروں کے بارے میں پوچھا۔ اس پر ابو جہل کہنے لگا، آپ کی غیر حاضری میں ہونے والی سب سے دلچسپ خبر یہ ہے کہ ابو طالب کے یتیم بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ اس نے ہمیں مشورہ دیا ہے کہ ہم اپنے آبائی بتوں کی عبادت دور کر دیں اور صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کریں۔ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے ابو جہل بولا، ہمیں بس آپ ہی کا انتظار تھا تاکہ آپ کی واپسی پر آپ سے مشورہ کر کے کوئی مناسب راہ عمل اختیار کیا جا سکے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریبی دوست تھے۔ اس سے پہلے شام کے تجارتی قافلوں میں آپ دونوں شریک سفر بھی رہ چکے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہن اس حسین خواب کی جھلکیوں سے منور تھا۔ انہیں راہب بحیرہ کی تعبیر بہت معقول معلوم ہوتی تھی۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے سخت بےتاب تھے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں چلے گئے۔ ابھی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہی ہوئے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ان کا خواب اول سے آخر تک بتا دیا۔ نیز آپ نے شام کے یہودی سے غیر تسلی بخش ملاقات کا حال بھی بتا دیا، اور ساتھ ہی عیسائی راہب بحیرہ نے خواب کی جو تعبیر کی تھی اس کی تفصیل بھی سنا دی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سن کر بہت حیرت ہوئی۔ انہوں نے ابھی تک اپنے خواب اور شام کے لوگوں کی تعبیروں کا حال کسی کو نہیں بتایا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بصیرت سے بے حد متاثر ہوئے۔ انہوں نے بلا حیل و حجت اسلام قبول کر لیا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے اسلام قبول کرتے وقت قطعی کوئی حیل و حجت نہیں کی تھی۔ قبول اسلام کے بعد حضرت ابو بکر صدیق بے حد مسرور اور مطمئن نظر آتے تھے۔ ان کا عظیم خواب پورا ہو رہا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے زور و شور سے اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ ادھر مکہ کے سرداروں نے بھی مسلمانوں کی مخالفت اور ان کی اذیت رسانی اور تیز کر دی۔ ایک روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کے بڑوں اور دانشوروں کے ایک اجتماع سے خطاب کیا۔ آپ نے انہیں اسلام قبول کرنے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارنے کے لیے کہا۔
اس پر وہ سب تیج کھا گئے۔ انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھیوں پر حملہ بول دیا۔ ان کے سرغنہ عتبہ نے بھی حضرت ابو بکر صدیق سے بہت لڑائی کی اور اس میں آپ سخت زخمی ہو گئے۔ آپ کا سارا جسم خون میں لت پت ہو گیا۔ اس پر بھی کافروں کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ وہ آپ کو بدستور پیٹتے رہے حتیٰ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ آپ کو اس حالت میں دیکھ کر بہت پریشان ہوئی۔ انہوں نے آپ کا خون آلود چہرہ پانی سے دھویا اور ہاتھ پاؤں کی مالش کی۔ تھوڑی دیر بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش میں آنے لگے۔ آپ نے اپنی آنکھیں کھولی۔ آپ کے جسم میں کچھ حرکت نمودار ہوئی تو پریشان والدہ کی جان میں جان آئی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوش و حواس کچھ درست ہوئے تو پہلی بات جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی وہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ اس حالت میں بھی حضرت ابو بکر کو اپنی یا اپنے خاندان کی پرواہ نہ تھی۔ اگر فکر تھی تو فقط اپنے محسن دوست صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پرسرار خواب پورا ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ انہیں زندگی کا اصل مقصد بھی سمجھ آتا جا رہا تھا۔ ایمان کی روشنی سے ان کا دل اور سارا گھر منور ہو رہا تھا۔ وہ بے حد خوش تھے اور انہیں اور کیا چاہیے تھا۔ وہ اپنے حسین خواب کی وسیع تر تکمیل کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے بھی ہر وقت تیار رہتے تھے۔ اللہ